کہ عوام کو کہ 1970-71 کے بعد ہر انتخاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل ضرور کھیلا جاتا رہا ہے، اور اب وہ اتنا نمایاں ہو چکا ہے، اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ گلی گلی میں ہوتا ہے، کوچے کوچے میں ہوتا ہے۔ وہ تو ہم اپنی شکایت کل الیکشن کمیشن کے باہر بھی چل کر بیان کر لیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو ہے قرضے لینے کا۔ جناب والا، قرضوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جون کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب نے ایک قرضہ کمیشن تشکیل دیا تھا۔ اس قرضہ کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ قرضہ کمیشن ماضی کی حکومتیں جو ہیں ان کے جو لیے ہوئے قرضے ہیں ان کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے گا کہ وہ قرضہ کہاں پہ خرچ کیا گیا، اور اس کمیشن کو وقت دیا گیا تھا 6 مہینے کا۔ جون میں کمیشن بنا، 6 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دسمبر تک اس کمیشن کو اپنی ایک رپورٹ جاری کرنی تھی۔ جناب والا، اب تقریباً اس بات کو 1.5 سال گزر چکا ہے، اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی، چونکہ ماضی میں جن حکومتوں کے قرضے کی چھان بین ہونی ہے ان جماعتوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اس میں سے ایک جماعت کا کارکن ہوں، دوسری جماعت کے کارکن بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ قرضہ کمیشن نہ بنائیے، ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ کو روکا جائے۔ ہم بے تابی سے اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ کے انتظار میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کی جائے کہ کتنے قرض لیے گئے اور وہ قرض کہاں کہاں پر استعمال ہوئے، تاکہ جو جھوٹ کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ بتا کے کہ تمہارے نام پر لیے ہوئے قرضے سیاستدانوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، اس جھوٹ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک مطالبہ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ جو قرضہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، جو ابھی تک مفلوج یا معذور ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، جناب والا اس کو دوبارہ اہل بنائیں کہ وہ اپنا کام کرے، اور 2.5 سال اپنے حکومت کے بھی اس میں شامل کریں۔ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے، 5 سال پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور 2.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت کے۔ جو قرضے ان 10 سالوں میں لیے گئے اور جو قرضے ان 2.5 سالوں میں لیے گئے، دونوں کا حساب پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے ضروری ہے جناب والا، میں یہ مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ 2018 میں جب یہ حکومت قائم ہوتی ہے یا قائم کی جاتی ہے تو قرضہ تھا پاکستان پر 30,000 ارب روپے کا۔ آج ہے پاکستان پہ قرضہ 45,000 ارب روپے کا۔ خان صاحب کی یہ تقریریں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 72 سالوں میں 6,000 ارب قرضہ لیا گیا تھا، اور 72 سالوں میں 6,000 ارب قرضہ لیا گیا، یہ عمران خان صاحب کی تقریر، اور 10 سالوں میں 24,000 ارب قرضہ لیا گیا، یہ وہ فرماتے تھے۔ 24 اور 6 30 بن گئے۔ اب جناب قرضہ ہو گیا 45، یعنی 15,000 ارب روپیہ قرضہ جو ہے وہ موجودہ حکومت نے لیا ہے، اور یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں جناب والا، یہ سارے اعداد و شمار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں، یہ سارے اعداد و شمار میرے جو 2 محترم دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے تعلق رکھنے والی وزارتوں کے ہیں۔ 15,000 روپیہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں 2.5 سالوں میں، یعنی 70-72 سالوں میں 30,000 ارب
اور صرف 2.5 سالوں میں 15,000 ارب، یعنی جتنا قرضہ پاکستان نے اپنی پوری زندگی میں لیا اس سے آدھا قرضہ آپ نے صرف 2.5 سالوں میں لے لیا. تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ قرض استعمال کہاں پہ ہوا؟ اس لیے کہ جو قرض مسلم لیگ نون کی حکومت میں لیا گیا، میں اس کی موٹی موٹی تفصیل بتا سکتا ہوں. میں بتا سکتا ہوں کہ جناب والا اس قرض سے جو پاکستان کی اکانومی میں سے پیسے خرچ کیے گئے، جو پاکستان نے خود پیسے کمائے یا پاکستان نے دنیا کے دوسرے ملکوں سے پیسے حاصل کیے، ان میں اس ملک میں موٹر ویز بنی. آج پشاور سے کراچی تک کی موٹر وے موجود ہے، اس پہ سفر کیا جاتا ہے، اس کو سراہا جاتا ہے. جناب والا اس سے میٹروز بنی، اورنج لائن بنی. اس سے 11,000 ارب 11,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں بنانے کے کارخانے لگے. جناب والا پاکستان میں گیس نہیں تھی کیونکہ ٹرمینل نہیں تھا جہاں پہ گیس کو سٹور کیا جائے. گیس رکھنے کے لیے ٹرمینل بنائے گئے. گیس پائپ لائنز نہیں تھیں، گیس کی پائپ لائن بھی بچھی. لہذا ملک میں عام آدمی کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر ہوئیں. پاکستان ایک کونے سے دوسرے کونے تک اعلیٰ ترین سڑکوں کے ذریعے جڑ گیا. گیس کی قلت ملک میں ختم ہو گئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 2 اور بڑے کام ہوئے. ایک ضرب عضب جس نے دہشت گردی کے خلاف جہاد کیا، ایک رد الفساد جس نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کچلا، اور جناب والا پھر کراچی کا امن. یہ 3 کام بھی ساتھ ساتھ ان حکومتوں نے کیے جن کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرضہ لیا اور کیا کیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی قرضہ لیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آٹا کھا گئے، چینی کھا گئے، بجلی کھا گئے، گیس کھا گئے، پیٹرول کھا گئے، اور شرم کی بات ہے قرضہ بھی کھا گئے. تھینک یو سینیٹر بہرامند خان تنگی جی، لیڈر آف دا ہاؤس. جی بہرامند تنگی نہیں ہیں جی. سینیٹر رضا ربانی صاحب. جی ہاں جی تنگی صاحب. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.